السلام علیکم پیارے بچوں، ہم لوگ اپنا سبق پڑھ رہے تھے محترمہ فاطمہ جینا، جس کا ہم نے ایک لیکچر کمپلیٹ کیا تھا، مکمل کیا تھا۔ آج ہمارے پاس اس کا دوسرا لیکچر شروع ہونے جا رہا ہے، صفحہ نمبر 24 اور 25 سے، ٹھیک ہے۔ اب جہاں پر میں نے آخری لائن پڑھی تھی اس کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اس لائن کو آپ دیکھ لیجئے۔ وہ لائن تھی، پریشانیاں جنم لیتی ہیں اور چین و سکون نام کی کوئی شے نظر نہیں آتی۔ یہ تو تھی ہماری وہ لائن جو آخری ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے سے شروع کرتے ہیں۔ پھر بولیں، تم جیسی پڑھی لکھی لڑکیوں کا فرض ہے کہ کسی مشین کی طرح مصروف عمل ہو کر دوسروں کو اپنا ہم خیال بنائیں۔ ہر بات میں مردوں کی برابری کی کوشش اور خواہش معاشرے میں بعض ایسے اہم مسائل پیدا کر دیتی ہے جن سے سارا سکون غارت ہو جاتا ہے، غارت تباہ و برباد، اور انسان کے آپس کے تعلقات قائم نہیں رہ سکتے۔ میں نے پوچھا کہ پاکستانی عورت اس وقت جہاں کھڑی ہے اور جن قدروں کو اپنا رہی ہے، قدروں، رہنے سہنے کے طریقے، جن قدروں کو اپنا رہی ہے، رہنے سہنے کے طریقے، اقدار، ویلیوز، اپنا رہی ہے، کیا اس سے وہ اس مقام تک پہنچ سکتی ہے جس کا تصور شاید قائد اعظم کے ذہن میں اس نو آزاد مملکت کی عورت کے بارے میں تھا؟ یعنی کہ جس وقت قائد اعظم نے یہ مملکت آزاد کرائی، اس وقت ان کے ذہن میں جو خواتین کا مقام تھا، کیا یہ آج کی عورت ان اقدار کو اپنا کر اس مقام تک پہنچ سکتی ہے؟ کہنے لگیں، ہرگز نہیں۔ وہ عورت کو صرف شمع محفل نہیں بنانا چاہتے تھے، آزادی نسواں خواتین، نہیں یہ لفظ پہلے گزرا یا نہیں، آزادی نسواں خواتین۔ آزادی نسواں کا مطلب لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ آزادی کا مطلب بھٹکنا نہیں، بلکہ ان راہوں پر عمل پیرا ہونا ہے جن پر چلنے میں عزت و آبرو، وقار اور عروج نصیب ہوتا ہے۔ عورت پر زیادہ سختی کرنا اور دباؤ ڈالنا بھی زیادتی ہے، اس طرح سے وہ اور بھٹک سکتی ہے۔ میں نے کہا، محترمہ، یہ بھی تو سوچئے کہ معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہیں اور جنہیں وہ تمام حقوق حاصل ہیں جن کے سہارے زندگی گزارنا خوشگوار لگتا ہے۔ سوالیہ نشان ہے، یہاں یہ پوچھ رہی ہیں تو کیا ہے سوالیہ نشان؟ بالکل آٹے میں نمک کے برابر۔ ہمارے بے شمار گھروں میں ابھی تک عورت مرد کے ظلم و ستم کا شکار ہے۔ وہ نہ تو اس کی ضروریات پوری کرتا ہے اور نہ اسے آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیتا ہے، بلکہ اس کی آزادی اس طرح سلب کر کے بیٹھا ہے، سلب کر کے، چھین کر، دبا کر، غصب کر کے، اس طرح سلب کر کے بیٹھا ہے کہ وہ بیچاری دم بھی نہیں مار سکتی۔ کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو روزانہ ناکارہ اور آوارہ شوہروں کی وحشت کی بھینٹ چڑھتی ہیں۔ بھینٹ چڑھنا، قربانی۔ وہ زندہ ہیں لیکن ایک لاش کی مانند ہیں۔ آخر معاشرے کے ان گھناؤنے جرائم کا کون ذمہ دار ہے؟ اور عورت پر اتنا ظلم کیوں ہوتا ہے؟ انہیں میرا یہ سوال بہت دلچسپ لگا۔ کہنے لگیں، تم ٹھیک کہتی ہو، ان سب باتوں کے لیے ایک صحت مند معاشرے کی ضرورت ہے۔ معاشرتی برائیاں آخر کیوں جنم لیتی ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ اس کے متعلق کبھی کوئی نہیں سوچتا۔ ایک شخص زیادتی کر کے یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا یہ فعل معاشرے پر کیا اثر ڈالے گا۔ میرے خیال میں تو تعلیم ہی ان برائیوں کا حل ہے۔ لوگ حیوان نہیں رہے، دوسروں کے حقوق پہچانتے ہیں اور انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے وقت درکار ہے۔ صدیوں سے بنے ہوئے فرسودہ اصول، پرانے صدیوں سے جو بنے ہیں پرانے اصول،
اور نظریات ایک دن میں تو نہیں بدل سکتے، پھر عورت بھی تو اس سلسلے میں بہت کچھ کر سکتی ہے۔ کئی گھروں میں خاوند اس لیے اپنے بیوی پر ظلم کرتا ہے کہ اس کی ماں یا بہن اس کے خلاف مرد کے کان بھرتی ہے۔ بعض اوقات یہی بات بیوی دہراتی ہے اور اس طرح عورت ہی عورت پر ظلم کرتی ہے۔ وسیع النظری اور کشادہ دلی ہی غالباً ان سب برائیوں کو ختم کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ وسیع النظری وسیع النظری کو بلند خیالی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا مقصد ہے وسعت نظر کا کہ آپ کی نظر میں صرف اپنا فائدہ، اپنا مفاد نہ ہو، یا آپ کے ذہن میں یہ بات آئے ہی نہ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ وسیع النظری کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھتے بلکہ سامنے والے یا دوسرے انسانوں کا فائدہ بھی دیکھتے ہیں، اور جو کام آج آپ کر رہے ہو وہی کام جب پلٹ کر آپ پر آئے گا تو آپ کو اس کے نتائج کیا بھگتنا پڑیں گے، یہ سب آپ کے وسیع النظری میں آتا ہے۔ وسیع النظری خود اپنے اندر بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا آج کا سبق لیکچر اتنا ہی ہے، یہاں تک کا۔ کچھ تھوڑا کلاس ورک لیتے ہیں ہم۔ کلاس ورک میں جو ہمارے پاس آج کا موجود ہے، سوالات میں پہلا ہے پہلا سوال ہے معاشرتی برائیاں کیوں جنم لیتی ہیں؟ اور ان کو ختم کرنے کا مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ ایک سوال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سوال کر لیں جلدی سے، یہ سوال ہو گیا۔ اب ہم ضابطوں کے بارے میں سمجھیں گے۔ ضابطے کیا ہیں؟ جب ہم کسی لفظ کے شروع میں کوئی لفظ جوڑ کر نیا لفظ بناتے ہیں تو اس لگائے جانے والے
والے لفظ کو سابقہ کہتے ہیں۔ مثلاً لائک کے شروع میں نہ لگانے سے نالائق بن جاتا ہے۔ یہاں نا سابقہ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اسے جلدی سے کاپی کیجئے، پھر میں آپ کو بہت سارے اردو میں جو سابقے استعمال ہوتے ہیں وہ لکھ کر دکھاؤں گا یہاں پر۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ کاپی ہو گیا، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ اور اب میں یہاں پر اردو میں جو بہت زیادہ استعمال ہونے والے کچھ سابقے ہیں وہ لکھوں گا۔ وہ سابقے لگانے کے بعد جو حروف بن جاتے ہیں وہ میں یہاں پر لکھتا ہوں، سامنے کتاب میں بھی دیے ہوئے ہیں ہمیں، اور پھر آپ کو ہوم ورک ملے گا۔ یہ تو آپ کا کلاس کا کام ہے، میرے ساتھ ساتھ اسے کاپی کر دیجیے۔ ان پڑھ، انمول، اہل نظر، اہل علم، با ادب، باضابطہ، بے بس، بیکار، بد نصیب، بد مزاج، پاک دامن، تنگ نظر، درآمد، پرزور، چوراہا، چوکور، سرتاج، شاہراہ، عالی نسب،
لا علاج، نیک دل، ناممکن، نازک مزاج، ہمراز، اور بھی بہت سارے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے، میں آپ کو جتنے بھی سابقے ہیں ان کے نیچے لائن لگاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ان پڑھ، ان، یہاں اہل، یہاں پر یہ جو با ہے، یہ کیا ہے؟ سابقے ہیں میرے پاس۔ بے بس میں بے، بیکار میں بے، بد نصیب میں بد، بد مزاج میں بھی بد، پاک دامن میں یہ جو پاک ہے، یہ تنگ نظر میں یہ جو تنگ ہے، درآمد میں در جو ہے، پر زور میں یہ جو پر ہے، چوراہے میں یہ جو چو ہے، چوکور میں چو، سرتاج میں سر، شاہراہ میں شاہ، عالی نسب میں عالی، لا علاج میں لا، نیک دل میں نیک، ناممکن میں نا، نازک مزاج میں نازک، ہمراز میں ہم، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ سابقے ہیں۔ اب آپ کو ہوم ورک میں اسی سے متعلق کام مل رہا ہے، آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ جس طریقے سے یہ ابھی ہم نے یہاں پر کالم بنائے تھے، آپ کو ایسے ہی کالم بنا کر ہوم ورک میں آپ کا کیا کام ہے؟ اس کتاب میں سے ایسے الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے جن کے ساتھ سابقے لگے ہوں۔ ٹھیک ہے؟ کم از کم آپ اس میں سے 30 ایسے لفظ ضرور نکال لیں گے، کم از کم، زیادہ چاہیں تو وہ نکال لیں۔ بہت سارے سابقے آپ کو یہاں مل سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ سابقے نکال کر ایسے ہی کالم میں لکھنا ہے اور سابقوں کے نیچے لائن لگا دینی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم اس سبق کے اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔